بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احتشام الحق عباسی کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں IRC اسلام آباد میں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کامن ریلیپس ٹریگرز کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو ریلیپس ٹریگرز ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ کسی سچویشن کے ساتھ، کسی فیلنگ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں اور اس فیلنگ کے ساتھ اگر وہ ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دے یا کسی ڈرنک کا استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ ٹریگرز کہلائیں گے۔ تو وہ ٹریگرز ڈیفرنٹ ہوں گے اور کافی لمبی اس کی لسٹ ہے۔ اسپیشلی ڈرگ ایڈکشن کے اندر ہم ان ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ بھی سیکھتے ہیں۔ اور جو انڈیویجول یا جو وہ پیشنٹ جو نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان ٹریگرز کے ساتھ اپنی مینجمنٹ کو سیکھ لے اور دیکھ لے اور یہ جان لے کہ اپنے ان ٹریگرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے اور اس کی مینجمنٹ ہم کیسے سیکھیں گے۔ تو جو کامن ریلیپس ٹریگرز ہیں ان میں جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں ہے جاب سٹریس ہے، ریلیشن شپ کانفلکٹ ہے، فائنینشیل پرابلمس ہیں، نیگیٹو ایموشنس ہیں، پازیٹیو ایموشنس ہیں۔ جیسے نیگیٹو ایموشنس کے اندر ہمارے جو آئیں گے سیڈنس ہے، اینگر ہے، بورڈم ہے۔ پازیٹیو ایموشنس کے اندر ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، ایکسائٹمنٹ کے اندر ہیں، ہمیں ریلیف چاہیے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ ہیپی ہیں، تو بھی ہم ڈرگز کر سکتے ہیں ان دونوں سچویشن کے اندر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے بھی اور جاننے کے لیے بھی کہ کوئی بھی انسان جب بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت زیادہ غصے کے اندر ہے، بہت زیادہ بورڈم کا شکار ہے، کیونکہ ریلیپس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اور جس کی مینجمنٹ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے بورڈم۔ اپنے اس نیگیٹو ایموشنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس سیڈنس سے نکلنا کیسے ہے اور کس طریقے سے اپنی بوریت کو دور کرنا ہے اور ایک ہیلدی لائف کے اندر آنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور سیکنڈلی جو اس کے پازیٹیو ایموشنز ہیں، پازیٹیو ایموشن کے اندر جو ہماری جوائے ہے، جو ہماری ایکسائٹمنٹ ہے، جو ہمیں ریلیف چاہیے، جو ہم نے فن کرنا ہے یا ہم نے بہت زیادہ خوش ہیں تو تب بھی ہم ڈرگز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو بیلنس ہے، جو اس کا اعتدال ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اعتدال کے اندر نہیں ان کو رکھیں گے، یعنی کہ ایک بیلنس طریقے سے نہیں چلیں گے، اپنے غصے کو قابو رکھنا اور اپنی خوشی کو قابو کرنا، اس کی مینجمنٹ جب ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے پرابلمس آنا شروع ہو جائیں گی اور ہم بہت جلدی ریلیپس کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر جو ہے نا فیلنگ آف لو سیلف اسٹیم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جو ٹریٹمنٹ میں رہتے ہوئے یا ٹریٹمنٹ کے اندر سے جب ہم نکلتے ہیں اور اپنے ریلیپس سے بچنے کے لیے جو ہم تدارک کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ایک ہیلدی ریکور لائف کے لیے، تو اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ سمٹم ہے لو سیلف اسٹیم کا ہو جانا اور لو سیلف اسٹیم کے اندر رہنا۔ تو اس کو دیکھنا، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے لیے اور بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو جیسے ہالیڈیز ہیں، اس کے اندر یہ بہت بڑا ٹریگر ہوتا ہے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے کہ ہم اپنی چھٹیوں کو کیسے منائیں گے، کیونکہ ان کا ایک پورا کا پورا ایک پیٹرن چل رہا ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی میں ایک پورے پیٹرن کے ساتھ جب چل رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جب وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اپنی چھٹیوں کو وہ ڈرگس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ جب وہ ناران کا گان اور باقی جگہوں کے اوپر جاتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں یا کسی بھی ہل اسٹیشن میں جاتے ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو اس میں ان کا ڈرگس کا استعمال ان کے لیے بڑا کامن سا رہتا ہے اور بہت عام سی بات ہوتی ہے وہ ڈرگس کرنا، کیونکہ وہ فن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ان چھٹیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب نشے سے نکلے گا اور اس نے ٹریٹمنٹ کروایا، علاج سے نکلنے کے بعد جب وہ ایک ہیلدی لائف کے لیے واپس جا رہا ہے اور جب اس کی زندگی میں دوبارہ ہالیڈیز آئیں گی تو وہ ریلیپس ہو سکتے ہیں اس طرح، کیونکہ یہ اس کے لیے ٹریگر ہے، کیونکہ ماضی میں وہ اپنی چھٹیوں کو ڈرگس کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا تھا۔ تو اب وہ ایسا کیا کرے گا، اس کو سیکھنے کی ضرورت پڑے گی، اس کی مینجمنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ چھٹیاں سیلیبریٹ کرے گا یا اپنی چھٹیوں کو گزارے گا جو ڈرگ فری ہوں، یعنی کہ فیملی ممبرز ہوں، دوست احباب نہ ہوں۔ فیملی کے ساتھ، اپنی
پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا اگر وہ میرڈ شادی شدہ آدمی ہے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اپنی چھٹیوں کو وہ سیلیبریٹ کرے گا اور اس کو بہتر انداز سے لے کر چلے گا، یعنی کہ ہیلدی طریقے سے اس کو ان چھٹیوں کو گزارے گا، کیونکہ یہ بہت کامن ٹریگر ہوتا ہے ڈرگ ایڈکٹس کی لائف میں۔ اگر ہم اس کی جو مینجمنٹ کی طرف آئیں، ریلیپس کے ان سارے ٹریگرز کی مینجمنٹ کی طرف آئیں تو بہت آسان ہے اگر ہم 2 3 4 طریقوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو سب سے زیادہ ہے کہ اپنی ذات پہ کنٹرول حاصل کرنا سیکھنا شروع کر دیں۔ ہم اپنے ایموشنز کو، چاہے وہ نیگیٹو ہیں چاہے وہ پازیٹیو ہیں، جب ہم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ہم یہ سیکھ لیں گے اور ان کے اندر توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں گے اپنی، جتنی زیادہ ہم اسیسمنٹ کرتے رہیں گے اپنی سیلف کی اور دیکھتے رہیں گے کہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں گے اپنے ٹریگرز کو، اتنی جلدی ہم اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آپ نے اگر اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، یہ جان لیا، یہ دیکھ لیا کہ یہ ٹریگرز ہیں میرے، تو اس کی مینجمنٹ کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، کیونکہ فوری طور پر آپ ہیلپ کے لیے پکارنا شروع کر دیں گے، آپ مدد طلب کریں گے، آپ اپنے پروفیشنل کے پاس جائیں گے، آپ اپنے ریہیب جائیں گے، آپ اپنے پیرنٹس سے، اپنے کسی لو ون کے ساتھ آپ ڈسکشن کریں گے اور بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ میرے اندر یہ جو ہے نا ٹریگرز آ رہے ہیں، یا یہ مجھے یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں، یا یہ میرے اندر یہ نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، تو اب میں کیا کروں۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں گے۔ پھر آپ نے وارننگ سائن کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، ایک کہ آپ کی لائف میں وہ مارک کر دینا ہے 3 4 چیزوں کو کہ اگر یہ سائن میرے اندر دکھائی دینا شروع ہو گئے تو میں ریلیپس ہو سکتا ہوں، میں دوبارہ سے نشے کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو ان سارے کے سارے جو وارننگ سائن ہیں ان کی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو جان لینا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ اگر وہ آپ کی لائف میں واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ریلیپس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی پھر مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے اور بات چیت اس کے سٹارٹ کر دینی ہے۔ پھر بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان ساری چیزوں کے لیے، وہ ہے فالو اپس، کہ آپ یہ اپنے ٹریگرز کو اور اپنی اس کی مینجمنٹ کو اور ریلیپ سے اگر آپ بچنا چاہیں گے تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے فالو اپس ہوں گے اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ، اپنے کاؤنسلر کے ساتھ، اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ جائیں اور اس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں۔ پورے ویک کی آپ کے پاس ٹریگرز کی، اس کی مینجمنٹ جو آپ کرتے رہیں، اس کے پاس آپ کی لسٹ ہو، آپ اس کے مطابق جا کے ڈسکشن کریں، ایک ہیلدی سائیکو تھیراپی کا یا کاؤنسلنگ سیشنز آپ ان سے لیں اور یہ ساری کی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں اور لنک کریں اپنی بیماری کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ، تاکہ آپ ریلیپس سے بچ سکیں۔ ایک یہ کرنا ہے۔ پھر سیکنڈلی ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریکوری کا ایک پروگرام بنا لیں، ایک چارٹ بنا لیں، ایک فلو بنا لیں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سے گول سیٹ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ نے 7 ڈیز کا گول آپ کا کیا ہے، 15 ڈیز کا گول کیا ہے، 30 ڈیز کا گول کیا ہے، نیکسٹ 2 ایئرس کا، نیکسٹ 2 منتھس کا، 6 منتھس کا آپ کا گول کیا ہے۔ تو وہ لانگ ٹرم گولز بھی اور شارٹ ٹرم گولز بھی آپ آئیڈینٹیفائی ان کو کر لیں، ان کو سیٹ کر لیں اور اسی پروگرام کے تحت اپنی ریکوری کو آگے لے کر چلیں، اور پھر اس ریکوری پروگرام کو ریویو بھی کرتے رہیں، خود بھی بیٹھ کر اکیلے میں بھی اس کو ریویو کریں، فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہیں کہ یار یہ ہم نے ایک پاتھ وے بنایا تھا، یہ ہم نے ایک طریقہ کار بنایا تھا ایڈکشن سے نکلنے کے لیے، اور اس کے اوپر میں پچھلے 2 ماہ سے کام کر رہا ہوں، تو میں نے کتنی چیزیں اچیو کی ہیں اور کون کون سی چیزیں میں نے اچیو نہیں کی، کیا میرا ٹارگٹ تھا، اچیومنٹ کیا ہوئی ہے، اور اس کے اندر میں کون کون سی چیزوں کے اندر میں اسٹرگل کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اپنا ریکوری کا پروگرام ریویو کرتے رہیں گے تو اس کے اندر آپ ایک ہیلدی اور کرسپی چیزیں بھی ایڈ کرتے جائیں گے جو آپ کی ریکوری کو لانگ ٹائم کے لیے مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور آپ کی
جو ریکوری کا گول ہے اس کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور آپ اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جو ریلیپس کے کامن ٹریگرز تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی مینجمنٹ سیکھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اس پروگرام کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو کریں، اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ بھی ہم تک ضرور پہنچائیں۔ تھینک یو۔